اب مجھے یہ بتائیں کہ غائب کہاں رہے ہیں آپ پچھلے کوئی کافی ہفتوں سے؟ پاکستان میں تو بڑی سیاسی بھونچال تھا، بڑی یہاں پہ جو ہے نا سیاسی گہما گہمے تھی، اور آپ ملک سے باہر کہیں تھے، آپ غائب رہے، آپ کافی بالکل منظر یعنی سیاسی منظرنامے سے آپ ذرا غائب رہے۔ میں تھوڑا سائٹ پہ ہوا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی کی قیادت بھی یہ ذرا چاہتی تھی کہ میں سائٹ پہ ہو جاؤں، اور ابھی بھی میں اپنے آپ کو سائٹ پہ ہی رکھنا پسند کروں گا، ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی جلسے جلوس احتجاج کی کوئی کال ہو جاتی ہے جس کی میری خواہش ہے اور ورکرز کی بھی خواہش ہیں، تو میں اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر وقت پارٹی کے میری افسردہ ہیں، نالاں ہیں پارٹی سے، یا کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی افسوس، کس چیز کوئی ملال کہ یہ آپ نے جو پارٹی کے الیکشن کیمپین میں آپ نے جان ڈالی، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا سارا؟ میرے لیے یہ سلوک یا اس سے بدرجہ بدتر سلوک کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ میں دیکھیے ایک اپنا حصہ ہے، 95 MNAs ہیں، اب تو زیادہ ہو جائیں گے، تو لہٰذا اگر میں چاہتا تو میں ان میں سے کسی ایک کی طرح اپنا کردار ادا کرتا خاموشی سے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرنٹ پہ آنا یا جلوس کرنا، جلسے کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میں کوئی نالا نہیں ہوں، ان کی اپنی ثوابدید ہیں، انہوں نے یہ پسند کیا ہے، پارٹی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ خود ہی اس کا احاطہ کریں۔ لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے لیے سیاست میں آنا جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے تھا، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ مایوس ہوئے آپ کس سے؟ سیاست میں آ کے جو آپ کا پرپس تھا، وہ آپ تو خود جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو گئے۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ انسانی رویے ہیں، یہ سیاست تو میں اس کو نہیں کہوں گا، اور یہ ہوتے رہتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں۔ مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، وہ بھی ہمارے جو میرے مخالف ہیں پارٹی کے اندر، وہ بھی ہمارے دوست ہیں پارٹی میں، انہوں نے بھی تکالیف برداشت کی ہے اور سفر کیا ہے۔ ہماری ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے پارٹی کی توجہ بھی رہی، میڈیا کی بھی توجہ رہی، اور جس کا میں خود بھی یہ شاید اعتراف کر لوں کہ یہ جو ہوا یا میرے پارٹ پہ ہوا، ان پہ کے پارٹ پہ ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا آپ کے بارے میں؟ مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوگی تو تبھی مجھے علم ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ ملاقات کب ہونے جا رہی ہے آپ کی؟ آپ نے تو لندن سے بیان بھی دیا تھا کہ آپ کو خان صاحب نے پیغام بھیجا، ملاقات کے لیے بلایا آپ کو؟ 16 تاریخ کو بلایا تھا، اور اب میرا ارادہ تھا 16 تاریخ کو جانے کا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے اب میں پھر خان صاحب کی اس سمن کا انتظار کروں گا کہ وہ جب سمن کریں گے، مجھے طلب کریں گے تو میں جاؤں گا۔ اور نہیں بلاتے تو پھر لمبا انتظار ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے خان صاحب کو جب بھی ضرورت ہوگی وہ بلا لیں گے۔ کوئی ہمارے درمیان یہ اختلافات کی جو باتیں ہیں، یہ کوئی ہماری عداوتیں تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پارٹی کو نقصان زیادہ پہنچایا، فائدہ کم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کو علم ہے، نوٹس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز کو علم ہے، پاکستان کے عوام کو علم ہے۔ بہرحال نقصان کس نے پہنچایا، فائدہ کس نے پہنچایا، اس کا تعین تاریخ کرے گی اور وقت کرے گی۔ ابھی یہ بتائیں کہ خان صاحب کی کل جس طرح ان کی عدت میں نکاح کیس کے اندر وہ بری ہوئے، یہ واحد کیس تھا جو رکاوٹ تھا ان کی رہائی میں، لیکن رہائی نہیں ہو سکی، مزید 2 کیسز میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، 9 مئی کے مقدمات کے اندر بھی اور توشہ خانہ 2 کے اندر بھی۔ 3 راستے ہیں خان صاحب کے سامنے، یعنی کہ جو نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پر ان کی رہائی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے کہ مزید عدالتی جو ایک جنگ ہے، جو ایک لیگل بیٹل ہے، وہ لڑی جائے اور ان کیسز کے اندر بھی ان کی ضمانتیں کروا کے جس طرح بھی ہے ان کو رہا کروا دیا جائے۔ دوسرا کہ ایک احتجاجی تحریک چلا کے ان کی رہائی کروائی جائے۔ تیسرا راستہ یہ جناب کہ ایک مفاہمت یا بات چیت کے ذریعے ان کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو تینوں میں سے کون سا راستہ جو ہے مؤثر لگ رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور اس پہ میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کی ہے، اور میں کافی عرصے سے یہ چیز پلیٹ کر رہا ہوں پارلیمانی کمیٹی میں بھی، اور جو فورم مجھے اویلیبل ہے، یہ جو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 سالوں سے ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے خلاف ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ میں جو ہے حملے ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم مورچوں میں بیٹھ کے صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیفینسو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی پارٹی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو قیادت نے، پارٹی نے، خان نے انتظار کیا کہ عدالتی فیصلے ہو جائے۔ اب عدالتی فیصلے میں کے بعد خان کی گرفتاریوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور کیسز جو ہیں یہ بنانے کی فیکٹری ہے حکومت، جتنے بنانے چاہے بنا سکتے ہیں، اور یوں اگر ہم اس عدالتی طریقہ کار پہ چلے
مثال کے طور پہ یہ جو 12 مئی کی کیسز میں خان کی جو اب گرفتاری ہیں، قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک کیس میں گرفتار ہوگا تو اس کے خلاف تمام کیسز میں ان کو گرفتار کیا جائے گا عین اسی وقت۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے آپشن پہ ہیں کہ 2 سال بعد جو ہیں آپ نے 2 سال پہلے رجسٹر شدہ کیس میں 2 سال بعد گرفتاری کر دی۔ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ کسی ایک مقدمے میں اگر آپ ایک مرتبہ سزا پا چکے ہوں تو دوبارہ وہ اسی مقدمے میں کوئی دوسرا کیس آپ کے خلاف نہیں بن سکتا، جس طرح توشہ خانہ 2 توشہ خانہ 3 بند رہے ایک یہ اس کو قانون ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہتا ہے، اسی لیے تو ان کا کوئی کیس سکسیڈ نہیں کر رہا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہیں وہ دائر ہو چکا ہے کہ خان کی یہ اور پی ٹی آئی کی دیگر صنم جاوید کا آپ دیکھیں آج پھر عدالت نے یہ کیا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے عدالت نے رہا کر دیا تھا، پھر ایک اور انہیں اسلام آباد پولیس گرفتار کر کے لے گئی اس کے بعد۔ جی ہاں، تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آج پھر اس کو ڈسچارج کر دیا نا اسلام آباد کی عدالت نے، لیکن پھر ایک اور گرفتاری ڈال تو یہ گرفتاریاں جو ہیں اور اس کا نہ تھمنے والے ایک سلسلہ ہیں خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف۔ عدالت کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں یہ دیکھ سکتی ہیں، مکمل انصاف کرنے کا حق جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے، اختیار یہ کسی ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے، لیکن صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے ساتھ تحریک سے ہی سب کچھ ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو از خود قیادت کو ضروری نہیں ہے کہ خان سے فیصلہ کرایا جائے، ہمیں خود جو ہے اسٹریٹس پہ آنا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے خان کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف، ان تمام عوامل کے خلاف پاکستانیوں کو نکلنا ہوگا۔ اور 2 سال سے لوگوں نے برداشت کر لیا، کافی ہے، بس کریں گے، اور اگر بس نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو چاہیے اور ہماری قیادت جو ہے وہ تعین کریں۔ قیادت ابھی تک تو کچھ کر ہی نہیں پائی، ابھی تک کوئی بڑی موومنٹ نہیں چلا سکی، کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکی، جلسہ کوئی نہیں کر سکے ابھی تک۔ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جلسہ نہیں کر پا رہے، پنجاب میں ابھی تک کوئی جلسہ نہیں ہوا، کے پی میں تو آلریڈی ابھی گورنمنٹ وہاں جلسے اب جتنے مرضی کرنے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جلسہ ہم نے جلسے کرنا، احتجاج کرنا، اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کون سی حکومت یا حکمران جو ہیں وہ آپ کو سہولت کاری کریں گے کہ ان کو ہٹانے میں؟ کہہ رہے ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، قانون کی پابندی کرنے والی ہم جماعت ہیں، ہم پابندی کریں گے۔ تو قانون آرٹیکل 16 مجھے حق دیتا ہے نا احتجاج کا، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ پارٹی میں بیٹھے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو ذمہ داران ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے۔ میری سوچ جو ہے 9 مئی کے بعد یہی تھی کہ ڈائریکٹ جائیں، جلسے جلوس کریں، پرچے ہو جاتے تھے، پکڑ دکڑ ہو جاتی تھی۔ اور اب وہ بڑا محتاط اگر چل رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی بھی لازماً سوچ ہوگی۔